تو جتنی امتیں گزر چکی ان سب کی تباہی کی داستان ہمارے پاس موجود ہے، ان کے عیوب موجود ہے، ان کی گندگی موجود ہے، انہوں نے جو برائیاں کی، گندگی کی، ان پر جو تباہی آئی، وہ سب ہمارے پاس ہے۔ لیکن اس امت کی جو برائیاں ہیں، چونکہ اس امت کے بعد اب کوئی امت نہیں، اس لیے اس امت کی داستان جو ہے وہ اب کسی دوسری امت نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ یہ آخری امت ہے، آخری نبی کی آخری امت ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے عزیز تر ہے، کیونکہ محبوب عزیز ہے تو محبوب کی امت بھی عزیز ہے۔ اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کی امت کے عیب کسی دوسری امت تک کے پہنچے، تو اللہ رب العزت نے اس امت کو سب سے اخیر میں جلوگر فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور دوسری امتوں کو پہلے گزار دیا تاکہ ان کی تباہی کی داستان تمہیں پتہ چل جائے، ان لوگوں نے کیا 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 وہ سب تمہیں پتہ چل جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب گفتگو کرو، واعظ و نصیحت کرو تو اس میں بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کرو کہ اس میں اللہ نے عبرت رکھی ہے۔ آپ قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر گزشتہ امتوں کے قصص، ان کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ کیوں بیان فرمایا؟ کیا معاذ اللہ قرآن قصوں کی کتاب ہے؟ ہرگز نہیں، قرآن مقدس قصوں کی کتاب نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہماری عبرت کی خاطر قرآن مقدس میں گزشتہ امتوں کی خوبیاں بھی بیان فرمائی۔ ان لوگوں نے جو نیک کام کیے ان کی نیکیاں بیان کی، ان کو جو انعام دیا اس انعام کو بیان کیا، تاکہ ہمارے دل کے اندر حرص پیدا ہو، ہمارے دل کے اندر نیک کام کرنے کی لالچ پیدا ہو، اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکیوں کی طرف سبقت کریں، نیکیوں کی طرف بڑھیں، اپنے سفر کو نیکیوں کی طرف جاری رکھیں۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کی اللہ نے ان کی تباہی کی داستان کو بھی بیان فرمایا، اور پھر ہم سے کہہ دیا فَأَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ کہیں پر فرمایا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، کہ ان لوگوں کی طرف دیکھو کہ اللہ رب العزت نے مجرموں کا کیا انجام کیا ہے۔ مجرموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، گنہگاروں کو ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کہاں تک کے پہنچایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زمین کے اوپر ہم سے زیادہ لوگ مالدار رکھے گئے، ہم سے زیادہ مالدار قومیں آباد ہوئی، ہم سے زیادہ مضبوط مکان بنانے والی قومیں آباد ہوئی، ہم سے زیادہ اللہ اکبر بہترین لباس پہننے والی قومیں آباد ہوئی، ہم سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے والی قومیں آباد ہوئی۔ لیکن جس وقت ان قوموں نے گناہ کیا، ان قوموں نے برائیاں کی، ان قوموں نے عیاشیاں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ لوگوں قرآن مقدس میں غور کرو، اللہ رب العزت کا کلام پڑھو، خدا کا قرآن تمہیں پکار کر کے کہہ رہا ہے، گناہ کرنے والی کسی قوم کو اللہ نے عزت کے ساتھ جینے کا حق نہیں دیا، ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آئیے میں چند مثالیں پیش کر کے اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یمن کے اندر ایک شہر ہے جس کو صنع کہتے ہیں۔ صنع سے 6 میل کے فاصلے پر ایک قوم بسا کرتی تھی، اس قوم کو قوم سبا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ قوم سبا بڑی ترقی یافتہ قوم تھی۔ اس قوم کا حال یہ تھا، اس کے پاس مال کی فراوانی تھی، اس قوم کے پاس مکانات بہترین تھے، اس قوم کے پاس لباس بہترین تھے۔ آج آپ کو بتاؤں، مالدار سے مالدار لوگ ہیں، لیکن آپ دیکھ یہاں سے لے کے وہاں تک، یا پورے بھاونگر میں یا پورے ملک ہندوستان میں آپ تحقیق کر لیں، جو کیڑے سے ریشم بنتا ہے وہ ریشم کے کپڑے آج ہمیں میسر نہیں آتے۔ مردوں کو تو ریشم حرام ہے، لیکن آج ہمارے گھر کی عورتیں بھی ریشم نہیں پہنتی، جو اصل ریشم ہے وہ آج ہمارے پاس میسر نہیں۔ اللہ اکبر، بڑا قیمتی ہوتا ہے ریشم کا کپڑا، لیکن آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی بہت زیادہ وہ میسر نہیں ہے۔ لیکن اس دور میں لوگ ریشمی لباس پہنا کرتے تھے۔ کون سا ریشمی لباس؟ جو کیڑے سے ریشم بنتا ہے، اسی سے دھاگا بنتا تھا اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کپڑے بنے جاتے تھے۔ آپ غور
غور فرمائیں، اللہ نے ان کو اتنا قیمتی لباس عطا فرمایا. آج ہم مکان بناتے ہیں اینٹوں کے ذریعے سے بناتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو مکان بناتے تھے وہ پہاڑوں کو تراش کر کے اس کے اندر مکان بنایا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہماری عمر 60-70 سال ہوا کرتی ہے. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی 80 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو ہم رشک کی نظر سے اسے دیکھتے ہیں، یار اس کی تو جو ہے وہ بڑی قسمت عظیم ہے، یہ انسان 80 سال اور 90 سال کی عمر میں پہنچ رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی 80 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے اسے لوگ پکڑ کر کے لے کر کے چلتے ہیں، لیکن ان قوموں کا حال یہ تھا 500-500 سال کی عمر وہ پاتے تھے اور 4 سال کی عمر میں بھی نکاح کرتے تھے، 300 سال کی عمر میں بھی نکاح کرتے تھے، 400 سال کی عمر میں بھی نکاح کرتے تھے. آپ اندازہ فرمائیں ان کا عالم یہ تھا. اللہ رب العزت نے ان قوموں کو بھرپور نعمت عطا فرمائی، انہیں نعمتوں سے مالا مال کیا. لیکن قوم سبا کو جس وقت اللہ نے مال و دولت سے نوازا، اللہ نے ثروت سے نوازا، اس قوم نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، اس قوم نے رب کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت کے قانون کے ساتھ بغاوت کی. اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے 13 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، 13 نبیوں کو جلوگر فرمایا. اللہ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ اس کے اندر مصلح کو نہ بھیجتے، جب تک کہ اس کے اندر ہدایت کرنے والے کو نہ بھیجتے، جب تک کہ اس قوم کو واعظ و نصیحت کرنے والے کو اس قوم کے درمیان نہ بھیج دے. اللہ رب العزت نے ایک نہیں 13 نبیوں کو جلوگر فرمایا. اس قوم کی ترقی کا عالم یہ تھا، اس قوم کی سوچ و فکر کا عالم یہ تھا. اس قوم نے سب سے پہلے پانی کو ذخیرہ کیا اور ڈیم بنائے. اللہ اکبر. جب اس قوم نے ڈیم بنائے تو وہاں کھیتیاں ہری بھری تھی، وہاں پر ہر چیز فراوانی تھی، میٹھے پانی کے لیے وہاں پر بہت فراوانی تھی. وہ قوم جب اکڑ گئی اور اس قوم کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور پیدا ہوا، یہ سب کچھ ہماری محنتوں کا ثمرہ ہے، ہم اپنی دولت سے جو چاہیں کریں، ہم اپنے مال سے جو چاہیں کریں، ہم اپنے انداز سے جو چاہیں کریں. اللہ نے 13 نبیوں کو بھیجا. 13 انبیاء کو بھیجنے کے بعد جب وہ قوم نہ سدھری تو اللہ رب العزت نے ایک چوہے کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کر دیا. اور ہلاک یوں کیا کہ اللہ اکبر، ایک چوہا ان کے ڈیم کے اندر سوراخ کرتا ہے. آپ مجھے بتاؤ میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا عالم کیا ہے. چوہا پتھر کو کاٹ نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک چوہے کو جب چن لیا تو اللہ نے اس کے اندر یہ طاقت عطا کر دی اس کے پیروں اور اس کے دانتوں میں کہ اس نے پہاڑ کو کاٹنا شروع کیا اور چھوٹا سا سوراخ جو ہے ان کے ڈیم کے اندر بن گیا. اور وہ سوراخ سے جب پانی گزرنے لگا تو ڈیم کا سوراخ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا، اور اس کے بعد جب سیلاب آیا تو وہ قوم کو ہلاک کر دیا گیا، اس قوم کو تباہ کر دیا گیا، اس قوم کو برباد کر دیا گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے